ایک سوال یہاں پہ آڈینس میں ایک صاحب نے کیا کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ اپنے بچوں کو بیٹی اور بیٹوں کو جو جائیداد جو بھی ہے وہ اگر بانٹیں یا دیں تو وہ برابر کا حصہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں. اس کے بارے میں کیا جو سوال ہے اور جواب ہے ہمارے دین میں کیا ہے وہ پوچھیں گے علامہ صاحب سے اور ہمارے تمام علماء سے. جی پہلی بات تو یہ کہ اولاد مانگ نہیں سکتی جب تک ماں باپ زندہ ہیں مانگنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اگر کوئی کمزور ہے باپ خود مدد کر دے ٹھیک ہے، لیکن اولاد زبردستی کہ نہیں جی میرا حصہ مجھے دیں ورنہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اس کی کوئی گنجائش نہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ زندگی میں اگر بانٹیں گے تو شریعت کا حکم ہے کہ لڑکی لڑکے کو برابر دیں گے. ٹھیک ہے. زندگی میں اگر بانٹیں گے تو لڑکی کو اور لڑکے کو برابر دیں گے. بعد از وفات وراثت کا جو حکم ہے اس کے مطابق ہوگا. اچھا، یہ بات بہت کم کہی جاتی ہے کہ زندگی میں بانٹ رہے ہیں تو جی برابر دینا ہوگا. اب اس میں دوسری صورت یہ ہے کہ آپ 3 حصے جائیداد کے کر لیں. ٹھیک ہے. 1/3 آپ کی مرضی ہے، آپ جس کو چاہیں دے دیں، جس کو چاہیں دے دیں. باقی 2/3 اولاد کے لیے چھوڑ کے جائیں. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں ہم چیریٹی میں دے دیں گے، اولاد کو بھوکا چھوڑ دیتے ہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. لیکن علامہ صاحب اگر اتنا دے دیا کہ اولاد صاحب حیثیت بھی ہو گئی ہے اور کچھ اچھا مال بھی دے دیا اور کچھ چیریٹی میں بھی دے دیا تو اس کی تو اجازت ہے. جی 1/3 دے اس میں بھی، لیکن یہ کہ وہ بھی سارے مل کر. اگر ان میں سے کوئی کمزور ہے تو وہ اس کو اپنا حصہ دینا چاہتے ہیں تو لے کر دیں گے. ٹھیک ہو. یہ نہیں کہہ دیں گے کہ میں اس کے لیے چھوڑ رہا ہوں. اپنا لے کر اس کو دیں. اولاد کو دے سکتے ہیں مگر ایسی صورت نہ ہو کہ کوئی یہ کہے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، وہ والی بات نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. جی عمران بھائی ایسا ہی ہے علامہ صاحب نے بڑی تقریباً یہی ہے کہ اکثر لوگوں میں کنفیوژن ہی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم جو زندگی میں دے رہے ہیں نا یہ بھی میراث ہے. میراث ہمیشہ مرنے کے بعد ہوتی ہے. مرنے کے بعد زندگی میں جو دے رہے ہیں گفٹ ہوتا ہے، تو اس میں علماء کرام کا فتویٰ اجتماعی طور پہ یہی ہے جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ سب میں مساوات ضروری ہے، اس میں پھر لڑکا لڑکی میں ڈفرینشیٹ نہیں ہوگا. اور عمران بھائی جو زندگی میں ہی مانگنے لگ پڑتے ہیں ان کو تانے دیتے ہیں ماں باپ کو کہ آپ نے کیا کیا اور دیا کیا اور دے دیں بیچ دیں آپ گھر کو اور ہمیں میں نہیں ان کو پسند کرتا اپنے دوسرے بھائی کو یا دوسری بہن کو. اس طرح کے بہت فراڈ بہت ہوتے ہیں. دیکھیں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک بھائی جو ہے نا وہ سب بھائیوں کو نگلیکٹ کر کے ماں باپ کے دل جیت لیتا ہے، گفٹ وغیرہ دے رہا ہے، کچھ زیادہ پذیرائی کر رہا ہے، تو ماں باپ بھی کبھی ناانصافی کر بیٹھتے ہیں، فائل اس کا نام کر دیا اور باقی سب محروم رہ گا، سب روتے پیٹتے رہ جاتے ہیں. تو یہ ناانصافی بھی نہ کریں. کبھی یہ ہوتا ہے کہ باہر سے کوئی کما رہا ہے، پیسے بھیج رہا ہے اور یہ باپ والد جو بھی ہیں ان کی وہاں بھیجی ہوئی پیسے کو دولت کو اپنی زمین پہ لگاتے رہے، گھر پورا بنا لیا، سب اس میں رہ رہے ہیں. اب جب والد کا انتقال ہو گیا تو پیسہ ایک کا ہوتا ہے اور وہ دوسرا مانگ رہا ہوتا ہے، خرچہ ایک نے کیا ہوتا ہے اس پہ. بالکل یہ بڑی غور کی بات ہے. خرچہ کوئی اور کرے کوئی اور لوٹے، یہ کمال ہے. احساس بھی کوئی چیز ہے. کیا کہیں گے آپ؟ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر دیکھ بھال کے سب کو شروع سے خرچہ کرتے ہوئے بھی بڑا بیلنس چلنا چاہیے. بڑی اچھی بات ہے. جی شیری صاحب. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک تو یہ کہ جب والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں اس کے بعد کے معاملات ہیں، اور بالکل مفتی صاحب نے جیسے بیان کیا اسی طرح سے. ٹھیک ہے جی. ہم بہت مرتبہ دیکھتے ہیں یہاں پہ جیسے اب باہر کے لوگ ہوتے ہیں اکثر تو یہاں پہ ان کے گھر چھوڑ جاتے ہیں اور 20-30 سال اس گھر پہ کوئی خرچہ نہیں کرتے اور یہاں والے مینٹین کرتے رہتے، لیکن جب وہ آتے ہیں 2-4-5 سال بعد پورا حق جتاتے ہیں کہ یہ تو ہمارا ہے. ان کو یہ نہیں معلوم اگر یہ جو مینٹین کر رہا ہے اگر یہ 20-30 سال پہلے مینٹین نہ کرتا تو گھر تو گر چکا ہوتا. ایسے بہت سے معاملات ہیں. اچھا جی ایک کال ہم لیتے ہیں. نور صاحب، نور زبان صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی فرمائیے کہاں سے بات کریں؟ جی وعلیکم السلام. میاں والی سے بات کریں، سوال کیجئے پلیز. جی شکیل سے سر کوکب نورانی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ میں نے پوچھنا تھا کہ مسجد میں 4 لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو مسجد کا رنگ چونہا کروا رہے ہیں. 4 لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں. 4 لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں. خود کام کر لیتے ہیں، کسی باہر کے مزدور کو نام بنائیں مسجد کے اندر والے ایریا میں، یعنی کہ مسجد کے 2-4 روپے بچ جائیں. اچھا کیا ان کا یہ کام اندر کرنا ٹھیک ہے؟ مسجد کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ ایک منٹ. سوال ہم کیونکہ کچھ کنفیوژن ہوتی ہے یہاں ہال میں، سوال پلیز ریپیٹ کر دیجئے. مسجد میں 4 لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے لوگ اندر رنگ کا کام مسجد کے اندر کر سکتے ہیں؟ اگر وہ رنگ کا کام کر رہے ہیں، مسجد چونا کر رہے ہیں، رنگ کر رہے ہیں، لیکن وہ اعتکاف میں
अंदर ही काम भी कर लेते हैं मस्जिद की खिदमत उजरत पर उस वक़्त काम वो नहीं कर सकते, यानी मजदूरी नहीं कर सकते, अगर फ्री में कर खिदमत रहे में हैं कर सकते हैं। ओके ठीक। क्योंकि जिस वक्त वो एतकाफ बैठे हैं उस वक्त वो एतकाफ की हालत में कारोबार दुनियावी मामलात से कट हो गए हैं, जो कारोबार लेन देन पैसा कमाना उससे हट के वो सिर्फ इबादत की नीयत से बैठे हैं, तो वही इबादत के लिए वक्त मखसूस है, ऐसा ही है। ठीक है जी, यही जवाब है अल्लामा साहब ने। आई होप कि आपके सवाल का जवाब क्लियर हो गया। ऑडियंस की जानिब बढ़ेंगे, कोई सवाल है तो प्लीज, ये सामने बच्चा कोई सवाल करना चाह रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर मेरा सवाल ये है, अगर कोई बच्चे नमाज नहीं पढ़ते तो उसका गुनाह उनको मिलेगा या उनके वालिदैन को? बच्चों की एज क्या है पहले ये बताएं। बच्चे तकरीबन 12-11। जी अल्लामा साहब क्या कहें? पहली बात तो मैं एक वो ये कहना चाहता हूँ, जो अब पहले हमारे सवाल चल रहे थे, याद रहे कि कोई भी किसी का एक पैसा मारेगा। बयान फ़िक़ा में 3 पैसों का है, जो आजकल के 50 रुपए। अगर किसी ने किसी का हक मारा, रोक लिया, क़यामत के दिन उससे कहा जाएगा दो, उसके पास पैसे नहीं होंगे तो सिर्फ 3 पैसे के बदले 700 नमाजें ली जाएंगी। अल्लाह अकबर। तो जो किसी के ये बहन भाइयों के रिश्तेदारों के पैसे मार रहे हैं, आजकल रोक रहे हैं, इनको डरना चाहिए। 10 साल की उम्र में बच्चे को नमाज पढ़ाने की ताकीद की है, माँ बाप को सख्ती भी करना पड़े, हल्की मार भी मारनी पड़े तो मारेंगे। अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है और माँ बाप उसको टोक नहीं रहे तो फिर माँ बाप भी मुजरिम होंगे। और फर्ज किस उम्र से? जी 10 साल की उम्र से, 7 साल की उम्र से उनको सिखाएं, 10 साल की उम्र में उनको ताकीद करें और सख्ती करें पढ़ाने की। वैसे तो बुलूगत होती है ना, लेकिन वो नहीं पढ़ रहा है और माँ बाप भी नहीं कह रहे, नहीं कहेंगे तो माँ बाप भी मुजरिम हो जाएंगे। ठीक है, ठीक ये औरत के फेल के 4 अफराद जिम्मेदार होते हैं, बाप, भाई, शौहर, बेटा। ठीक है, इन चारों पर होता है। मसलन वो पर्दा नहीं कर रही है तो इन चारों को कहना होगा, ये जिम्मेदार हो। तो हम कोशिश करें कि दूसरों पे बोझ डालने की बजाय पहले अपना बोझ तो हल्का करें। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है। इमरान भाई आप से सवाल ये है कि बलूगत की बात करते हैं, रोज़ा फ़र्ज होने की, तो उसमें तो एज डिफ़र करती है, ख़वातीन में भी बच्चों में भी, तो उसको कैसे, क्या एज फिक्स की गई है कि इस एज में रोज़े फ़र्ज किए गए हैं? देखो उमूमन तो वैसे बड़े घर के अगर वो समझदार है तो उनको मालूम होता है, ठीक है, अंदाजा हो जाता है कि बलूगत हो गई। नहीं हुई तो आखिरी उम्र जो 15 साल की रखी गई है, ठीक है, 15 साल में रोजे उस पर फर्ज हो जाएंगे। अगर कोई ज़ाहिरी अलामत ना शो हो तो उसके बाद लड़की हो लड़का 15 साल के बाद नमाज। वरना जो 9-10 साल के बच्चियां हैं तो उन पे अगर बालिग हो गए तो उन पे लड़के पर 15 साल है लाज़िम, यानी वो तो हो ही गई। ठीक है, लड़की के लिए जिनके अगर उससे पहले वो अलामत जाहिर हो गई तो ठीक हो गया। ऐसे ही शीरी साहब जी, जो लड़के हैं उनके लिए 15 साल से बुलूगत है, और जो लड़कियां हैं 9 साल की उम्र में बालिग हैं। और इससे पहले ही वालिदैन की, मैं समझती हूँ ये तो तरबियत होनी चाहिए कि पहले ही से उसका आगाज़ करें, और इसका असर जो है ख़ुद वालिदैन पर होता है कि फिर वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो फिर बच्चा खुद ब खुद उस जानिब सीखता है अमल, उसको पता लगता है कि कितना ये अहम फरीज़ा है इस्लाम का।